السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی مدارس کی اہمیت، ڈاکٹر حافظ کرناٹکی۔ انسانی زندگی کی تاریخ جہاں سے ملنی شروع ہوتی ہے وہیں سے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ گویا علم کا حصول بھی انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیب، ثقافت اور تاریخ کی بنیاد کے پتھروں کے ساتھ ہی تعلیم و تعلم کے اوزار اور اوراق ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ ہر زمانے کی تعلیم کا معیار زمانے کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر مذہب میں اپنی تعلیمات اور انسانی زندگی کے ارتقاء اور اس کی انسانیت کے ارتفاع اور خدا را اور بندے کے تعلق اور کائنات کے بنائے جانے کے اسباب سے آگاہی پر زور دیتا ہے۔ مگر یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اسلام دنیا کا پہلا ایسا مذہب ہے جس کا باضابطہ آغاز تعلیم و تعلم کی آیت کریمہ سے ہوا، اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے حصول علم پر مسلمانوں کو توجہ دینے کی تاکید کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے گھبرا کر جب اہل مکہ نے انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا تو وہ مدینہ تشریف لے آئے، اور پھر آہستہ آہستہ چاروں طرف سے عاشقان رسول مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت پر ابتدا ہی سے توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ اس لیے دین اسلام میں تعلیم و تعلم کا رواج ابتدا ہی سے پایا جاتا ہے۔ مسلمان جب مدینہ منورہ میں رسنے بسنے لگے تو یہاں بھی ان کی تعلیم و تعلم اور رہائش کا انتظام کیا گیا۔ جو صحابہ کرام گھر خاندان والے تھے وہ اپنے گھروں میں آباد ہو گئے، اور وہ صحابہ کرام جو گھر پریوار والے نہیں تھے، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے آزاد تھے، اور جنہیں دینی تعلیم کے حصول اور خدا کی عبادت اور ریاضت کے علاوہ دنیا کے کسی کام میں دلچسپی نہیں تھی، وہ صفائی کو اپنے کل کائنات سمجھتے تھے۔ اسی لیے انہیں اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ صفا کے اسی تصور نے بعد میں ترقی کر کے مدرسے کی شکل اختیار کی، اور پھر مختلف مدارس اور مکاتب میں صورت گر ہو کر دین نے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس طرح ظلمت کی ماتی اس دنیا اور تعلیم سے بیزار اقوام میں عالم میں علم کی روشنی پھیلنے لگی۔ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کی تعلیم اسکار رفتہ ہے اور اسکول و کالج کی تعلیم جدید اور وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہے، اس لیے مدارس کی تعلیم کو یا تو بند کر دینا چاہیے یا اس کے نصاب تعلیم کو یکسر بدل دینا چاہیے۔ وہ لوگ شاید نہیں جانتے ہیں کہ ساری دنیا کی علم کی پیاس ابتدا میں مدارس نے ہی بجھائی۔ علم کیا ہے اور اس کا حصول کتنا اہم ہے، یہ سبق مدارس نے ہی لوگوں کو پڑھایا۔ ہر شعبہ علم کی ترقی کی راہ مدارس نے ہی ہموار کی، کیونکہ اسلام نے تو علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے لازمی قرار دے دیا تھا۔ اس لیے حصول علم سے محرومی کا تصور اسلام میں بہت تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا۔ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے
اور اللہ کے بندوں تک علم کی روشنی پہنچانے کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مسلم حکمرانوں نے بڑے پیمانے پر مدارس کھولے۔ آپ مدارس کے نام سے کسی قسم کے تعصب میں گرفتار نہ ہوں، کیونکہ یہ مدارس اپنے وقت کے بہت اعلیٰ پایہ کے جامعات تھے جنہیں آج کل یونیورسٹیاں کہا جاتا ہے۔ ان مدارس میں صرف دین کی ہی تعلیم نہیں دی جاتی تھی اور صرف حدیث، قرآن، فقہ اور تفسیر پر ہی زور نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ سچ یہ ہے کہ علم، کلام، بلاغت، کیمیا، طب، انجینئرنگ، مینجمنٹ، دوا سازی اور علاج و معالجے کے علاوہ سائنسی ایجادوں پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی تھی۔ اسی روایت اور اسی روشنی سے کئی ممالک اور کئی اقوام نے اپنے خاکدان کو روشن کیا اور روشنی کے اس سفر کو دوام بخشا۔ خود ہندوستان میں بھی اسی روشنی سے نئے چراغ جلانے کی کوشش کی گئی، جس میں ہندوستان نے بہت جلد بہت سارے ممالک پر سبقت حاصل کر لی، کیونکہ ہندوستان میں ابتدائی سے مادی اور روحانی تعلیم و تربیت کا ماحول بہت شاندار تھا۔ آج جبکہ بہت سارے لوگوں کو مدارس و مکاتب کے نام سے ایک خاص طرح کی چڑ پیدا ہوتی ہے، ان لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان کے سبھی مذاہب کے ماننے والے لوگ مدارس میں ہی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ راجا رام موہن رائے نے مدرسے سے فضیلت کا پورا کورس مکمل کیا تھا۔ سند کے اعتبار سے وہ عالم، فاضل، مولانا تھے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اسلامی تعلیم ہی کے فیض سے انہوں نے یہ جانا ہو کہ ستی پرتھا غیر انسانی عمل ہے اور وہ اس کے دور کرنے اور اس رسم کو مٹانے کے لیے عملی زندگی میں نکل پڑے ہوں؟ آپ ایک ذرا توجہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ابتدائی زمانے کے جتنے لیڈر اور ہیروز گزرے ہیں وہ سب کے سب مدارس کے تعلیم یافتہ تھے۔ ان میں علماء و فضلاء بھی تھے اور حکماء و اتباع بھی۔ سچ تو یہ ہے کہ آج سے 100-200 سال پہلے تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب ہی مولوی اور مولانا ہوتا تھا۔ مولوی مہیش اور مولوی مدن تو آج تک اردو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدارس اور مکاتب کے نظام نے ہی ہندوستان میں تعلیم و تعلم کے رواج کو عام کیا اور اتنے بڑے ملک سے جہالت کو دور کرنے کا فریضہ انجام دیا۔ اس لیے مدارس اور مکاتب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سچ پوچھیے تو دینی مدارس اور علماء ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ و معاون ہیں۔ دینی مدارس ہدایت کے سرچشمے، امن کے گہوارے اور اشاعت دین کا گہوارہ ہیں۔ ان مدارس اسلامیہ کا کسی بھی طرح کے تخریبی کاموں سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے کہ دینی مدارس کے طلباء تنگ نظر ہوتے ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ دینی مدارس کی تعلیمات اور دینی مدارس کے طلباء وسیع النظری کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام مساوات، بھائی چارے اور امن کا درس دیتا ہے، اونچ نیچ مٹانے کا حکم دیتا ہے اور صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ انسان اپنے بہترین اعمال اور اخلاق و کردار کی پاکیزگی سے بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ سچ یہ بھی ہے
کہ آج کا دور جو تہذیبی تصادم کا دور ہے، اس دور میں نوجوانوں کے اندر اگر ایمان کا شعور زندہ ہے تو وہ مدارس اور علم کی بدولت زندہ ہے۔ دینی مدارس اور دینی مدارس کے طلباء وحدت کی نشانی اور اتحاد و یکجہتی کا عملی ثبوت ہے۔ یہ مختلف قوموں، صوبوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود مدرسے کی ایک ہی چھت کے نیچے ایمان و ایقان کے روشن گلشن ہیں، ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں اور پڑھتے لکھتے ہیں، ایک دسترخوان پر کھاتے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، جس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں، سب برابر ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ دینی مدارس نے قوم و ملت کی آزادی، ترقی اور اس کے وقار کو بلند کرنے میں ہمیشہ بنیادی رول ادا کیا اور اتحاد و یکجہتی کی روشن مثالیں قائم کیں۔ جب وطن عزیز غلامی کے دور سے گزر رہا تھا اور ہندوستانی ثقافت اور ہندوستانیوں کی خودداری اور اس کا مذہب خطرے میں تھا، تو اسے بحال کرنے کے لیے مدارس اور علماء کرام نے بہت ہی اہم اور بنیادی رول ادا کیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اور شاہ عبدالعزیز سے لے کر آج تک کے سبھی بڑے اور اہم علماء کرام نے ملک و ملت کی تعمیر میں اہم رول ادا کیا۔ علماء صادق پور کی خدمات سے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ روشن ہے۔ آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والوں میں سب سے بڑی تعداد علماء اور مدارس کے پروردہ لوگوں کی ہے۔ مولانا محمود الحسن اور عبید اللہ سندھی اور ان کے ساتھیوں سے لے کر مولانا ابوالکلام آزاد، حسرت موہانی، شوکت علی، محمد علی جوہر تک علماء کرام کی خدمات اتنی روشن اور تابناک ہے جس پر ہندوستان ہمیشہ فخر کرتا رہے گا۔ سچ جانیے کہ دینی مدارس صرف دین کے ہی نہیں، انسانیت، بلند اخلاقی، اعلیٰ کرداری، نیک نفسی، آپسی اتحاد، مساوات، بھائی چارے اور امن و امان کے عملی درسگاہوں کے مضبوط ترین قلعے ہیں۔ انہی مدارس میں اپنے ملک، اپنی قوم سے محبت کا سچا سبق پڑھایا جاتا ہے، انسانیت کی خدمت کا درس دیا جاتا ہے، غریبوں، یتیموں، بے کسوں، مجبوروں، بیواؤں، ضعیف و مریضوں کی خدمت کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ مدارس ہی ہیں جہاں قوم و ملت کے نونہالوں کو روحانی غذا فراہم کی جاتی ہے اور ان کے سینوں میں دین کی شمع کو روشن کیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں آدمیت کی عظمت اور خدائے واحد کی قدرت کی روشنی بھری جاتی ہے۔ ہمدردی، ایثار، خلوص، خدمت خلق، حسن سلوک، معافی، درگزر جیسے زندگی کے حقیقی اثاثے کی قدر و قیمت کا احساس دلایا جاتا ہے۔ عدل، انصاف اور حق گوئی کے لیے جاں سپاری پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہ مدارس ہی ہیں جہاں سے آج بھی علم کی وہ روشنی پھوٹتی ہے جو انسان کو باطنی طور پر منزہ کر کے اسے انسانیت اور اشرف المخلوقات کے مقام بلند تک پہنچانے کی راہ دکھاتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ہندوستان میں عربی مدرسوں کی ضرورت جتنی آج ہے کل اس سے بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ ہندوستان کے عوامی مزاج اور جمہوری سوچ کو بگاڑنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اور جس طرح انسانوں کی جماعت کو رنگ، نسل، ذات پات اور مذہب کے نام پر بانٹا جا رہا ہے، اسے آپس میں
ملانے، جوڑنے اور جوڑ کر ایک متحدہ ہندوستان بنانے کا فریضہ ایک بار پھر مدارس کو ہی ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے مدرسوں کی حفاظت کرنا، اسے سنبھال کر رکھنا، اس کے مستقبل کو مضبوط بنانا مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مدرسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا مادی اعتبار سے کوئی مستقبل نہیں ہے، تو بھی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بچوں کو مادی اعتبار سے مستحکم بنانے والے تعلیمی درسگاہوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جہاں مہنگی قیمت پر بچوں کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بے روزگاروں کی بھیڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ انسان صرف مادی خوشحالی سے زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اسے روحانی سکون کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ روحانی سکون صرف مدارس اسلامیہ فراہم کرتے ہیں۔ لوگوں کو روحانی طور پر پاکیزہ اور منزہ بنانے کا کام مدارس اسلامیہ ادا کرتے ہیں، اور غریب سے غریب ترین بچوں کے لیے مفت تعلیم کا انتظام بھی یہ مدارس ہی کرتے ہیں۔ مادی اور عصری تعلیم کی علائشوں میں لت پت لوگوں کو روحانی تعلیم کی لطافت اور خوشبو کا احساس مدارس اسلامیہ ہی دلاتے ہیں۔ کیا یہ کہنے کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ دین کی بقا و تحفظ اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری و پاسبانی، اسلامی شریعت کے نفوذ اور تعلیم سے آگاہی اور ایمان و عقیدے کی پختگی کے جتنے سامان ہیں، اس کی فراہمی کا فریضہ مدارس اسلامیہ ہی ادا کرتے ہیں۔ معاشرے کی دینی ضروریات کی تکمیل میں مدارس کا رول اور اس کا مقام اس کسان کی طرح ہے جو زمین کو ہموار کرتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے، فصل کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر فصل تیار ہو جانے پر غلہ تیار کرتا ہے، اور پھر اس غلے کو مارکیٹ تک پہنچاتا ہے، اور اسے مارکیٹ سے گھر گھر، شہر شہر اور گاؤں گاؤں پہنچانے میں اپنی ساری قوت لگا دیتا ہے، تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے، تاکہ کسی کا ایمان ادھورا نہ رہے، اور لوگ آسودگی اور ایمان و ایقان کی پختگی، روحانی تازگی اور شکم سیری اور ذہنی و فکری امنگ کے ساتھ زندگی گزاریں، حلال و حرام کے تصور سے واقف ہوں، تاکہ کسی قسم کے نقصان کا شکار نہ ہوں۔ سچ پوچھیے تو دین کے تمام شعبوں کو زندہ رکھنے، ایمان کے تمام تقاضوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے، نیکی کے سبھی راستوں سے لوگوں کو روشناس کرنے، بھلائی کے سارے کاموں کو اپنانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنے میں مدارس بہت ہی بنیادی رول ادا کرتے ہیں۔ مکاتب اور مدارس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ آج جبکہ سارے بچے جدید تعلیم کے اسکولوں میں ذوق در ذوق بھرتی ہو رہے ہیں، اور والدین مستقبل کے روشن خواب آنکھوں میں بسائے اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں داخل کر رہے ہیں، اس بات کو یقینی بنانا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ان بچوں کو روحانی غذا اور ایمان و عقیدے کی خوراک کیسے کھلائی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر گلی، محلے اور گاؤں کی مسجدوں کو صبح و شام کے مکاتب میں تبدیل کر دیا جائے۔ ان کے اوقات اس طرح رکھے جائیں کہ بچے اسکول جانے سے پہلے 1 گھنٹہ مسجدوں کے مکاتب میں دینی تعلیم حاصل کر لیں، یا پھر اسکول سے آنے کے بعد 1 گھنٹہ
مسجدوں کے مکاتب میں گزار کر اپنی دینی تعلیم سے آگاہی حاصل کریں۔ اس طرح ان بچوں اور ان بچوں کے والدین کی دنیا اور عاقبت سنور جائے گی اور تبلیغ دین کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آج کے زمانے میں جب کہ علم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ آسمان سے آگے اور پاتال سے نیچے کی خبر لانے میں لگا ہے، ایسے میں مدارس و مکاتب کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ دراصل خود بھی حقیقت سے ناآشنا ہے اور اپنی ہی طرح دوسروں کو بھی حقیقت تک پہنچنے سے روکنا چاہتا ہے، کیونکہ آسمان اور تحت الثری کی ہر طرح کی تعلیم تب تک ادھوری اور گمراہ کن رہے گی جب تک اس میں ایمان و ایقان اور خدا واحد کی حقانیت کا نور شامل نہیں ہوگا۔ مکاتب اور مدارس کی اہمیت کو کسی بھی حال میں کم کر کے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے دینی مدارس کی ترقی، اس کی ترویج اور اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے میں سبوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ دینی تعلیم کی وراثت کے وہ آب گینے ہیں جنہیں ٹھیس لگے گی تو ٹوٹ جائیں گے، اس لیے ان آب گینوں کی حفاظت کے لیے ہم سبوں کو سینہ سپر ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور یہ بات پوری طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب تک یہ دینی مدارس قائم رہیں گے تب تک دنیا کے قلعے میں کوئی سیند نہیں لگا سکے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اسے اپنی وراثت کی طرح محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔